کہ تمہاری زندگی اچانک ٹوٹ رہی ہے، کاروبار بند، رشتے ٹوٹ رہے ہیں، نیندیں چھین لی گئی ہیں، لوگ کہتے ہیں بندش ہے۔ جب تم نے سب تدابیر آزما لی پھر بھی کوئی فرق نہ آیا تو سمجھ لینا یہ عام مسئلہ نہیں، یہ کالا جادو ہو سکتا ہے۔ آج میں تمہیں ایک ایسا اسلامی طریقہ بتاؤں گا، سیدھا، محفوظ اور مؤثر۔ اسے صحیح نیت اور استقامت سے کرنے پر بہت سے لوگ نجات پا چکے ہیں، لیکن یاد رکھو یہ وعدہ نہیں، رہنمائی ہے، اور نتیجہ خالص اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ میں ہوں عامل شیرانی شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسپریچول گائیڈنس SS۔ آج ہم دیکھیں گے ایک مکمل قدم بقدم عمل بندش کی کارڈ، قرآنی دعاؤں، مخصوص اذکار اور سادہ گھریلو چیزوں کے ساتھ، تاکہ آپ گھر پر باوقار اور محفوظ طریقے سے عمل کر سکیں۔ سب سے پہلے عمل کی بنیادی تیاری آپ لوگوں نے کرنی ہے۔ نیت اور اخلاص ہر عمل کی بنیاد ہے۔ دل میں خالص نیت رکھیں، صرف اللہ سے مدد مانگیں، کسی شخص کو نقصان دینے یا بدلہ لینے کے لیے یہ عمل نہ کریں۔ عمل شروع کرنے سے پہلے اچھی طرح نہا لیں یا کم از کم بہترین طریقے سے وضو کر لیں، صاف کپڑے پہنیں، گھر صاف، جس جگہ پر عمل کر رہے ہیں وہ جگہ صاف، روشنی کم سے کم رکھیں، گھر کا وہ کمرہ سلیکٹ کریں جہاں کم شور ہو، دروازہ بند کیا جا سکتا ہو اور خاموشی ہو۔ اگر ممکن ہو تو گھر میں پہلے نماز پڑھ لیں، صبح فجر کی نماز پڑھ لیں، آپ اس کے بعد عمل کریں، یا پھر رات کے کسی ایسے وقت تلاش کریں جب سب سو چکے ہوں، جیسے تہجد کا وقت بہترین ہوتا ہے۔ قرآن شریف آپ کو ایک درکار ہوگا، پانی کی ایک بوتل چاہیے ہوگی، چھوٹی سی کوئی چیز دھونی وغیرہ دینے کے لیے جس میں آپ کوئلے جلا سکیں، معمولی سا تھوڑا سا زیتون کا تیل چاہیے ہوگا، 2 چمچ سمجھ لیں آپ۔ اچھا، سمندری نمک آپ کو چاہیے ہوگا اس کے علاوہ۔ اب میں آپ کو ترتیب وار عمل کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ کمرہ بند کریں، دروازہ اچھے طریقے سے بند کر لیں، سب کو تاکید کر دیں کہ کوئی آپ کو پریشان نہ کرے۔ وضو کر کے سیدھا بیٹھیں، آنکھیں بند کریں، 3 مرتبہ گہری سانس لیں، 3 مرتبہ سچائی کے ساتھ یہ نیت دل میں دہرائیں: اے اللہ، میں تجھ سے پناہ مانگتا یا مانگتی ہوں ہر برائی، بندش اور شیطانی اثر سے۔ اب 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھ لیں، تھوڑی سی اتنی آواز سے پڑھیں کہ آپ کم از کم خود سن سکیں، تھوڑی سی اونچی آواز ہو جائے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے تاکہ آپ کے کمرے میں وہ آواز گونج جائے۔ پانی کی بوتل لیں، ہاتھ رکھ کر نیت کریں کہ یہ پانی برکت اور شفا بنے۔ قرآن مجید سے سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، تینوں جو ہیں وہ آپ نے یہ ساری چاروں صورتیں 3 مرتبہ پڑھنی ہیں دھیان کے ساتھ۔ اب آپ نے اپنی انگلی پہ دم کر کے اپنے گرد ایک حصار بنا لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ بقرہ کی آخری آیات جو ہے وہ 7 دفعہ پڑھنی ہے، اور اپنے چاروں طرف جو ہے وہ پھونک مار دینی ہے، اور جو آپ نے پانی لیا تھا اس پانی پر بھی دم کرنا ہے۔ زیتون کا تیل اپنی انگلی پر تھوڑا سا لیں، تیل پر سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص پڑھ کر ایک دفعہ دم کریں۔ اب یہ تیل اپنے گھٹنے، ماتھے، دل اور پیر کے تلووں پر ہلکا ہلکا سا لگا لیں۔ پیر کے تلووں نہیں، مطلب تلووں کے اوپر والے حصے پہ۔ نیت یہ ہو کہ یہ تیل برکت اور حفاظت لے کر آئے۔ اب ہاتھ صاف کر لیں اور اطمینان سے بیٹھ کر دوبارہ سے ایک بار آیت الکرسی بلند آواز سے پڑھیں۔ بہت زیادہ چلانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن تھوڑی سی آواز آپ کی بلند رہے۔ جیسے پہلے بالکل دل میں پڑا تھا نا، اتنی آواز تھی کہ آپ خود سن سکے، اب آپ نے اتنی آواز میں کرنا ہے کہ وہ کم از کم کمرے میں گونج جائے۔ پھر دوبارہ سے سورہ فلق، سورہ ناس 3 بار پڑھنی ہے۔
اب 3 بار آپ نے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بلند آواز سے پڑھنا ہے، اور 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو مخصوص شخص یا جگہ یا کسی شک ہوتا ہے کہ اس بندے نے میرے اوپر جادو کیا یا اس نے میرے اوپر وہ لگائی ہے، بندش لگائی ہے، تو آپ اس شخص کا نام لے کے بھی کر سکتے ہیں، لیکن اصل آپ کا مقصد جو ہے نا وہ شفا یابی ہے اور حفاظت ہے۔ انتقام اپنے ذہن سے بالکل نکال دیں۔ اب آپ کے پاس بخور میں اگر بیری کے پتے مل جاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، بیری کے پتوں کی دھونی دیں اور کمرے کی ہوا میں اس کو پھونک سے گھما دیں۔ آپ نے حصار سے باہر نہیں نکلنا، یہ یاد رکھیے گا۔ بیری کے پتوں کا بخور ہے، اگر نہیں ہے بخور تو پھر آپ بحالت مجبوری روبان کا بخور دے سکتے ہیں۔ اب آپ اپنے عمل سے فارغ ہو چکے ہیں، اب آپ نے حصار کاٹ کے باہر نکلنا ہے۔ اس دھونی کو اپنے کمرے میں اور گھر میں اچھی طریقے سے پھیلانا ہے۔ جو آپ نے نمک لیا تھا وہ نمک آپ کے حصار میں تھا، وہ نمک ایکٹیویٹ ہو چکا ہے۔ اس نمک کو آپ نے یا تو پیالی، چھوٹی چھوٹی پیالیوں کے اندر گھر کے مختلف کونوں میں رکھ دیں، ورنہ گھر کے کونوں کھانچوں میں جو ہے وہ خاص طور پہ اس نمک کو 1 چمچ کے قریب چھڑک دیں، اور خاص طور پر اپنے مین گیٹ پہ۔ یہ ہر قسم کی منفی توانائی کو جو ہے وہ جذب کرے گا۔ اب آخری مرحلے میں سچائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے رب غفور، مجھے، میرے گھر کو، میرے اہل خانہ کو ہر قسم کی بری قوت سے محفوظ رکھ، ہر قسم کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ۔ اور اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، ایک سجدے میں جا کے، اور دل کو پرسکون رکھ کر 3 گہری سانسیں لیں اور پھر اٹھ کے بیٹھ جائیں۔ منفی طاقتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلسل ذکر بہت ضروری ہے۔ آپ یہ بات تو ذہن میں بٹھا لیں کہ 1 یا 2 دن میں سب کچھ ختم نہیں ہوتا، استقامت رکھنی پڑے گی۔ کسی غیر معروف شخص سے اکیلے میں روحانی علاج نہ کروائیں، ہمیشہ علم والا معتبر عالم مخلص عامل سے رجوع کریں۔ نفسیاتی علامات کو بالکل نظر انداز نہ کریں۔ اگر دل کا بے قابو ہو جانا، بہت زیادہ ڈر، خوف کا آنا، چیخ نکل جانا، یا خود کو نقصان پہنچانے کی اگر خواہش آپ کے دل میں پیدا ہو رہی ہے تو روحانی معالج سے بھی رابطہ کرنا چاہیے۔ بہت سارے ایسے کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جن میں لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس کے اوپر جن مسلط ہے، عصبی خلل ہے، لیکن جب کہ ان کا معاملہ جو ہوتا ہے نا وہ ذہنی ہوتا ہے۔ تو اس چیز سے انکار نہیں کر سکتے کہ اگر کوئی شخص نفسیاتی طور پر تھوڑا سا کمزور ہے، ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص نفسیاتی طور پہ کمزور، اس کو ذہنی عارضہ ہے تو وہ پاگل ہی ہے۔ ذہن تو ہم ایک بہت بڑی فیکٹری ہے نا، تو ضروری تھوڑی پوری فیکٹری میں آگ لگ گئی ہو سکتا ہے کوئی 1 کمرہ خراب ہو، اس کا کوئی 1 کمرہ جلاؤ۔ تو اس چیز کو جو ہے بالکل اگنور نہ کیجیے گا کہ روحانی مسئلہ ہو سکتا، نفسیاتی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ معمولی قسم کے نفسیاتی مسئلے میں خود کو بھی یہ بلیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں پاگل ہوں اس لیے روحانی نفسیاتی معالج کے پاس جا رہا ہوں یا میں نفسیاتی ہو چکا ہوں، ایسا نہیں ہوتا۔ تو بہرحال ہمارا جو ہے یہ بیچ میں ایک الگ سے بات آ گئی تو میں نے کہا بتا دوں۔ کامیابی کا دار و مدار ذہن میں رکھیں، یقین رکھیں، ایمان رکھیں۔ کامیابی کا دار و مدار اللہ تعالیٰ کی مرضی پر ہے۔ عمل کرتے وقت تکبر یا غرور نہ ہو، ہر چیز اللہ کے اختیار میں۔ انسان صرف اور صرف کوشش کا مکلف ہے، نتیجہ اس کے اختیار میں سرے سے ہے ہی نہیں۔ یہ آپ کو ایک حقیقی کہانی سناتا چلوں۔ ایک مرید تھا ہمارا، کاروبار تباہ ہو چکا تھا، راتوں کو چیختا تھا، نیند میں بھی پسینہ آتا تھا، بہت علاج کروائے، ڈاکٹروں نے نفسیاتی تشخیص دی مگر فرق نہ ہوا۔ جب میں نے اسے سیدھا سادہ ایک عمل کروایا، 3 دن مسلسل تلاوت اور تیل وغیرہ اس کو دیا، گھر میں ایک ہلکی سی روشنی اس کے بقول اس کے کہ اس کو ہلکی سی ایک روشنی محسوس ہونے لگی۔ تو بہرحال 3 ہفتے میں اس کی نیند بحال ہوئی اور آہستہ آہستہ کاروبار شفا پانے لگا۔
نہیں یہ میں معجزہ کوئی یا میں ایسی کوئی چیز نہیں بتا رہا، بس یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ 1-2 دن کا عمل نہیں ہوتا، استقامت رکھنی پڑتی ہے، قرآنی آیات کی تلاوت مستقل رکھنی پڑتی ہے، سچی نیت جو ہے وہ اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دیتی ہے۔ اگر آپ کو لگا کہ یہ عمل آپ کے لیے مفید ہے تو گھر میں ضبط نفس، اخلاص اور مستقل مزاجی کے ساتھ آزمائیں۔ یاد رہے، عمل کا مقصد نقصان پہنچانا نہیں بلکہ شفا اور حفاظت ہے۔ اگر آپ کو کوئی ذاتی مدد چاہیے یا آپ چاہتے ہیں میں آپ کا کیس چیک کروں تو نتیجے میں نیچے کمنٹس میں ضرور بتائیں، میں قابل اعتماد لوگوں کو ترغیب دوں گا، مگر دوبارہ کہتا ہوں علامات اگر شدید ہوں تو ڈاکٹری مدد ضروری ہے۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ زیادہ لوگوں کو محفوظ اور اسلامی طرز کا علم مل سکے۔ ایک چیز اور دوبارہ سے کہوں گا کہ یہ ویڈیو اگر آپ کو ایک دفعہ میں سمجھ نہ آئی ہو تو 2-3 دفعہ سنیں اور جو عمل بتایا گیا ہے اس کو ترتیب وار ایک کاغذ پر نوٹ کر لیں تاکہ آپ کو کرنے میں آسانی ہو۔ میں ہوں عامر شیرانی شاہ اور یہ تھی عمل بندش کی کاٹ یا کالے جادو سے نجات کا ایک سیدھا آسان سا طریقہ۔ اللہ آپ کا نگہبان ہو، اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔